جو شخص زیادہ مرچ مسالے کھاتا ہے اس کو الرجی ہوتی ہے۔ جو شخص پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ کچی گوبھی کھانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ سیب صبح کے وقت کھانا بہتر ہوتا ہے لیکن رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے گلے میں خراش ہے تو چاکلیٹ کھانے سے یہ خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک اٹھتے ہیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو انہیں سرخ شلجم کھانے چاہیے۔ رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب استعمال کریں اور دوسرے بلب استعمال کرنے سے آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ اگر نئی ریشمی جرابوں کو گرم پانی میں دھویا جائے تو ساری عمر پائیدار رہیں گی۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ رات کو زیادہ کھانے کی عادت نیند کو متاثر کرنا باعث ہے۔ مثالی یادداشت کے لیے جو شخص اپنا حافظہ بہتر بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نماز ظہر کے بعد 1 مرتبہ روزانہ سورۃ مدثر کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی اولاد ہو کر مر جاتی ہے، بے اولادی، کسی کو اٹرا کی بیماری ہو، سالہ سال حمل نہ ٹھہرتا ہو، علاج معالجہ کر کر کے تھک گئی ہوں، ہر وقت مایوسی چھائی رہتی ہو تو یہ عمل کیجیے۔ بے شمار لوگوں نے آزمایا ہے اور ہر شخص کو اللہ کریم نے خوشی دی ہے۔ آپ بھی آزمائیں۔ طریقہ عمل: کالی ڈوری یا کالا دھاگا عورت کی کمر کے حساب سے لے کر اس پر 40 گرہیں لگائیں اور ہر گرہ لگاتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے جائیں اور دھاگا عورت اپنی کمر پر باندھ لے۔ انشاءاللہ گود کچھ ہی دنوں میں ہری ہو جائے گی اور بچہ بھی خیر و عافیت والا پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے۔ بدصورت ہونا ایک نعمت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے ہے نہ کہ آپ کی شکل کے لیے۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 باتیں سیکھ لو، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ نمبر 2، مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کریں، آنکھوں کے گرد ہلکے ہوتے جائیں گے۔ کھانسی کا سیرپ گھر میں بنائیں، آدھا چمچ دیسی ادرک کا رس، 2 پسی ہوئی کالی مرچ اور تھوڑا سا شہد ملا کر روزانہ صبح، دوپہر اور شام پلائیں۔ کھانسی سے نجات کے لیے یہ ایک بہترین گھریلو نسخہ ہے۔ چائے کو خوراک کے طور پر نہیں دوا کے طور پر پیا کریں۔ چائے مزاج کے اعتبار سے گرم، خشک اور پسینہ آور ہے۔ سردی لگ جانے کی صورت میں اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے مگر زیادہ استعمال مضر صحت ہے۔ ہڈیوں کے فریکچر کے لیے ناقابل یقین نسخہ دیسی انڈوں کی زردی نکالیں اور اچار میں ڈالنے والے متھیرے ہم وزن لے کر دونوں کو کوٹ کر مرہم بنا لیں اور متاثرہ جگہ پر لیپ کر کے اوپر پٹی باندھیں۔ افاقہ ہونے تک روزانہ نمک ملے نیم گرم پانی سے متاثرہ جگہ کی صفائی کر کے پٹی باندھ لیں۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ جھوٹ بولنے پر ہمارا ناک گرم ہو جاتا ہے، جگنو اگر جل بھی جائے تو وہ بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کے 2 منہ بال ہو رہے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کر دیں تو اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ کینسر کا علاج: کینسر کسی بھی قسم کا ہو، 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکا کر جلا کر چھان کر رکھیں۔ ہر غذا کے بعد 20-20 قطرے پی کر نیم گرم پانی پی لیں، انشاءاللہ کینسر ختم ہو جائے گا۔